کے اندر سے مرد داخل ہوئے اور میرے پاس دوپٹہ بھی نہیں تھا، میں وضو کر کے نکلی تھی، میرے پاس دوپٹہ بھی نہیں تھا اور مجھے گھسیٹ کے لے گئے۔ 5 دن مجھے جیل میں رکھا۔ میں ہائی کورٹ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے میری ضمانت منظور کی۔ دیکھیں، میں تو سمجھتی ہوں کہ جو کوئی مجھے آفر بھی کرے گا نا تو وہ بھی میں اپنی توہین سمجھتی ہوں۔ میں ڈائی ہارٹ ٹائگرس ہوں۔ میری جو ووٹ ہے، میری جو سیاست ہے، جو میرا مقام ہے وہ عمران خان کے نام ہے۔ تو اگر کوئی میں آپ کو یہ ہیلے بہانے بناؤں کہ مجھے جیل جانے سے بڑا کوئی دکھ ہوا ہے یا چونکہ ہماری بھی فیملی کو یرغمال بنایا گیا یا مجھے کمرے سے گھسیٹ کے لے گئے تو میں کوئی جواز بتاؤں، کمزور پڑنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ طاقت ہے دوبارہ آج میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں، للکاروں گی، ہر دفعہ ان کو للکاروں گی۔ آفر شافر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل حیثیت ہے مسلمہ حیثیت کہ آپ اپنی پارٹی سے وفاداری نبھائیں، آپ اپنی پارٹی کے نام پہ ووٹ لے کر آئیں۔ میں عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کر آئی ہوں، تو اس لیے کوئی دلیل نہیں چلے گی، کوئی عذر نہیں چلے گا، کوئی ریزن نہیں چلے گی، کوئی کمزوری نہیں چلے گی کہ چونکہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا تو لہٰذا یہ والی آفر کی گئی، تو لہٰذا کمزور پڑنے کا کوئی موقع تھا تو جی لہٰذا اپنی پارٹی سے غداری کرو۔ میں نے پہلے بھی کہا وہ آخری دن ہوگا جس دن میں عمران خان سے غداری کروں۔ اچھا میڈم یہ بتائیے گا، مبارک زیب نے جو ووٹ دیا ہے، علی امین گنڈا پور نے اس کے خلاف بڑا سخت بیان دیا ہے، مبارک زیب کے حوالے سے بتائیے گا کہ ان کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ جو تھا وہ غلط تھا۔ دیکھیں، پھر میں نے وہی کہا کہ مجبوری کی کوئی غداری کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ غداری کی کیا دلیل ہے؟ آپ ہیلے بہانے کر کے غداری کی دلیل کریں گے، پھر یہ جائیں نا اپنے حلقوں میں۔ پہلے بھی مریم نواز کہہ چکی ہے کہ لوٹوں کی جگہ باتھ روم میں ہوتی ہے، تو مزید اگر انہوں نے لوٹے جمع کر لی ہے تو اپنی سیاست کو انہوں نے ختم کیا ہے، اپنی انہوں نے بقا کو ختم کیا ہے، اپنے خاندانوں کے اوپر انہوں نے ضرب لگائی ہے۔ اپنے علاقوں میں جائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا۔ بات یہ نہیں ہے کہ صرف علی امین گنڈا پور سخت وہ دے گا، عوام ان لوگوں سے احتساب کرے گی۔ اور دیکھیں یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جب بھی ایوان میں آپ کو لوگ چاہیں گے، آپ لوگوں کوئی مجبوری کا فائدہ اٹھائیں گے۔ میں اس طرح کی سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتی ہوں کہ کسی کی کیا مجبوری ہے، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ غداری کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ نام لے کے میں کیا بات کروں کہ فلانے نے، دیکھیے کمزور پڑنے کا موقع ہے نا، کوئی اولاد کے ذریعے بلیک میل ہو جاتا ہے، کوئی ویڈیوز کے ذریعے بلیک میل ہو جاتا ہے، کوئی کاروبار کے ذریعے بلیک میل ہو جاتا ہے، کوئی خاندان کے ذریعے بلیک میل ہو جاتا ہے، کوئی اپنی سیاسی بقا کے لیے بلیک میل ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر وہی بات ہے نا، غداری کی دلیل دیں گے؟ غداری کی تو کوئی دلیل نہیں ہے نا۔ آپ نے فرم ہو کے کھڑے رہنا۔ اس کے مقابلے میں آپ عادل بازئی کو دیکھیں نا، نوجوان لڑکے، زیادہ 26-27 سال اس کی عمر ہوگی۔ آپ دیکھیں اس کے گھر کو مسمار کیا گیا، اس کے بلڈنگز کو مسمار کیا گیا، اس کے کاروبار کو تباہ کیا گیا، لیکن وہ نوجوان لڑکا اپنے نظریے سے نہیں ہٹا۔ نظریے کی قیمت نہیں ہوتی ہے، نظریے کی قیمت پاکستان تحریک انصاف چکا رہی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ آپ دیکھیں، اب تو اسلام آباد آتے ہوئے بھی یقین کرو لوگوں کو خوف آتا ہے، پتہ نہیں کون کب کس وقت کسی کوئی آپ کو اٹھا لے۔ آپ کو نہیں پتہ چلتا ہے کہ کسی کی عزت محفوظ ہے کہ نہیں ہے۔ خان صاحب کی عزتدار بہنیں اس وقت ان کو جیل کے اندر رکھا ہوا ہے، میڈیا نے اس کو دیکھا۔ آپ سوشل ایکٹیوسٹ اور جو بھی لاگرز ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے، ان کے ہاتھ میں کون سا ہتھیار تھا؟ خان صاحب کی عزتدار بہنوں کے ہاتھوں میں کون سا موب لے کے وہ کھڑی ہوئی تھی؟ کیوں ان کو جو ہے وہ سزا دی گئی؟ ان کے خان صاحب کی بیگم صاحب کو کیوں سزا دی گئی؟ تو اسلام آباد تو سوری ٹو سے میرا ملک ہے، میرا کیپٹل ہے، لیکن اسلام آباد تو خوف کی علامت بن چکا ہے۔ کچھ نہیں پتا کہ آپ کو کوئی کہاں سے اٹھا لے اور آپ کو جو ہے وہ غائب کر دے، پھر آپ سے اپنی مرضی کی فیصلہ الیکشن لیں گے، ڈی سیٹ کریں گے ان کو؟ بالکل کرنا چاہیے۔ اگر جنہوں نے بھی خان صاحب سے غداری کی ہے ان کو ڈی سیٹ نہیں کریں گے، ان کے خلاف ایکشن نہیں لیں گے، تو پھر ہم جو وفادار ہیں ان کا کیا صلہ ہے؟ یعنی کہ پھر وفاداری کا تو پھر کوئی صلہ نہ ہوا نا۔ وفاداری جو خان کے ساتھ کھڑے ہوئے، آج یہ میں سمجھتی ہوں 9 مئی کے بعد یہ دوسرا موقع تھا 26/9 میں، یہ ایک ٹیسٹ تھا، ضمیر کا ٹیسٹ تھا، جس میں وہ لوگ پورے نہیں اترے، ان کو اپنی قیمت چکانی پڑی۔ میم زین قریشی کی وضاحت کو قبول کریں گے؟ اور دوسرا، جب ایک حکمت عملی طے تھی کہ تمام پارلیمنٹیرین نے کے بی میں رہنا تھا، تو پھر یہ لوگ پنجاب میں کیسے تھے اور کس طریقے سے پھر ان کی ٹیم؟ میں کہتی ہوں آپ دنیا کے کس کونے میں بھی تھے، بات یہ کہ آپ نے خان سے غداری نہیں کرنی۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، آپ چاہے آپ اپنے ڈیرے پہ بیٹھے، چاہے آپ اپنے گھر پہ بیٹھے، آپ کے پی میں بیٹھے، پنجاب میں بیٹھے، سندھ میں بیٹھے، بلوچستان بیٹھے، اسلام آباد بیٹھے، کوئی نو گو ایریا نہیں ہونا چاہیے آپ کے لیے۔ پاکستان سب کے لیے محفوظ ہونا چاہیے، الیکٹڈ نمائندوں کے لیے بھی محفوظ ہونا چاہیے۔ ویسے تو اب الیکٹڈ نمائندوں کے چپراسی کی، ایک منشی کی بھی حیثیت نہیں ہے، جو پارلیمان نے PDM کی حکومت نے کر دیا ہے۔ آج ہماری عزتیں محفوظ نہیں، کل ان کے اوپر بھی وقت آئے گا، کرسی بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے۔ لیکن آپ جہاں پہ بھی تھے، آپ نے خان صاحب کے خلاف ووٹ نہیں دینا۔
ہماری جو پارٹی ہے آج وہ تمام 9 کے 9 لوگوں کو شوکاز نوٹس جو ہے وہ جاری کر دے گی. پارٹی کے اندر یہ فیصلہ ہوا ہے, ہر کوئی اپنی وضاحت دے گا. پارٹی پھر اس کے مطابق 7 دن کا شوکس کا ٹائم ہوتا ہے, 7-8 دن کا. وہ جو بھی کوئی اپنی ایکسپلینیشن دے گا, پارٹی ایکسیپٹ کرے ریجیکٹ کرے, خان کے پاس معاملہ جائے گا, وہ سب آپ کے ساتھ میں نے پھر وہی کہا ہے کہ 9 لوگ چاہے وہ ریزرو کے اندر بیٹھے رہے چاہے انہوں نے ووٹ دیا, بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی پارٹی سے کانٹیکٹ نہیں رکھا. پارٹی نے ان سب 9 لوگوں کو جو آج شوکاز نوٹس جاری کرے گی وضاحت کا موقع دے گی, انصاف کا موقع دے گی, صفائی کا موقع دے گی, ہر ایک کو موقع دے گی کہ آپ لوگ اپنی دلیل دیں کہ آپ لوگ کیوں اور کس وقت اور کہاں تھے, پارٹی سے میں کیوں نہیں کانٹیکٹ میں تھے. 7-8 دن کے بعد جو شوکاز کا جواب آئے گا وہ جواب بھی آپ سے شیئر ہوگا اور پارٹی کا وہ بھی آپ سے شیئر ہوگا. بہت شکریہ. جی میں نے پہلے کہا کہ آج تو میں نے پہلے دفعہ خود جنہوں نے منہ کالا کرنا تھا انہوں نے کر لیا ہے, جنہوں نے غداری کرنی تو انہوں نے غداری بھی کر لی, اور جنہوں نے آئین کو پر خون مارنا تھا انہوں نے شب خون بھی مار لیا. آپ لوگ سارے آئیں, تشریف لائے, پھر ہم پارلیمنٹری پارٹی کمیٹی میں جو میٹنگ ہوگی, جو احتجاج ہوگا وہ سب آپ سے شیئر کریں گے, لیکن پرامن احتجاج ہر پارٹی کا. میڈم 4 اکتوبر کے احتجاج کے بعد